بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو السلام علیکم۔ ون اسلامک ٹی چینل پر خوش آمدید۔ آج اس موضوع کو میں آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں۔ وہ موضوع امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو دو واقعات منسوب کیے جاتے ہیں، آپ کے بچپن میں ابو الحارث نامی شیر والا واقعہ اور آپ کی شہادت پر وہ الو والا واقعہ۔ قرآن و حدیث کے اندر ہم غور کریں گے کہ یہ واقعہ درست ہیں، اور پھر اس سے پہلے ہمارے ہاں الو کو منحوس پرندہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے متعلق پہلے سنتے ہیں۔ جتنے بھی اس چینل پر نئے تشریف لائے ہیں سب سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی خیالات کا اظہار جو ہے کامنٹ میں لازمی فرمائیں۔ سب سے پہلے الو کے حوالہ سے گفتگو سنتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے پیارے رسول مقبول بی بی آمنہ کے مہکتے گلشن کے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں پر بدشگونی حرام ہے، مطلب کہ برا شگون لینا، برا وہم پالنا، برے اشاروں کی طرف چل دینا یہ غلط ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ بات پائی جاتی ہے، اگر الٹی طرف کی آنکھ پھڑکے تو کوئی نہ کوئی غم آئے گا، غم کی خبر آئے گی، اگر سیدھی آنکھ پھڑکے تو کوئی خوشی آئے گی۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ بدشگونی لی جاتی ہے کہ سیدھے ہاتھ میں خارج ہو تو جناب پیسے خرچ ہو جائیں گے یا آئیں گے، یہ سارا برے شگون ہے۔ برے شگون لینا شریعت میں منع فرمایا گیا ہے۔ رہی بات الو کی، تو الو منحوس پرندہ نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کا بھی ایک اپنا طرز زندگی گزارنے کا ایک اس کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جس شے کی تخلیق کی ہے سب کا کچھ نہ کچھ ارادہ ہے، کچھ نہ کچھ اس کے مقصد ہیں۔ تو الو جو ہے ایک پرندہ ہے۔ احادیث شریف میں الو کو منحوس کہنا، احادیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے، الو کو منحوس نہیں کہنا چاہیے۔ ڈسکرپشن میں انشاءاللہ میں احادیث مبارکہ کا حوالہ اور لکھ کر یہ لگا دوں گا، آپ بھی نوٹ فرما لیجئے گا کہ الو منحوس پرندہ نہیں ہے۔ اب رہی بات، اگر الو ضرر پہنچانے والا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے تو اس کا پالنا جائز نہیں۔ اگر الو ضرر یا نقصان نہ پہنچائے تو اس کا پالنا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ پرندہ جو ضرر نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے، ہر وہ جانور جو ضرر و نقصان نہ پہنچائے، ان کا پالنا درست ہے، جائز ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ کوے کو پالنے کی کوشش کرے تو کوہ ایک آزاد خیال پرندہ ہے، وہ قید پسند نہیں کرتا، اس کو پنجرے میں ڈالو گے وہ پھڑک پھڑک کے مر جائے گا، وہ کہے گا مجھے باہر نکالو۔ اسی طرح جو جنگلی شیر ہے خونخوار، اس کا بھی گھر میں پالنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ بچوں کو، گھر والوں کو نقصان پہنچائے گا۔ پھر پالتو کچھ شیر ایسے ہوتے ہیں جن کی نسلیں پالتو ہوتی ہیں، وہ گھر میں پالے جاتے ہیں اور وہ نقصان وغیرہ نہیں کرتے، تو اس لیے وہ پرندہ، وہ جانور جو نقصان نہ پہنچائے وہ پالنا جائز، جو نقصان پہنچائے اس کا پالنا جائز نہیں۔ الو کے لحاظ سے دو واقعات ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ یہ اہل تشیع کی کتابیں ہیں، ایک کتاب کا نام ہے بحار الانوار اور دوسری کتاب کا نام ہے کتاب الکامل زیارات، کامل زیارات۔ ان دونوں کتابوں میں دو واقعات لکھے ہیں الو کے بارے میں۔ پہلا یہ لکھا ہوا ہے کہ مولا کائنات کو جب ولایت دی گئی، آپ کے تذکرے ہونے لگے ولایت کے، تو سب سے پہلے الو نے مولا کائنات کی ولایت کا انکار کیا، تو اس پر لعن طعن کی گئی، اس پہ لعنتیں برستی ہیں، لہذا منحوس پرندہ ہے۔ یہ اہل تشیع کی کتاب میں من گھڑت واقعات ہیں، اور اہل تشیع حضرات اتنے فلسفی ہیں، افسانہ نگار ہیں کہ مسلمانیت کا دعویٰ کرنے والوں میں سے سب سے جھوٹے مکار افسانہ نگار یہ مجلسی لوگ شیعہ ہیں۔ ان کی کتابیں جھوٹ و تضادات سے بھری پڑی ہیں۔ یہ لوگ اپنی طرف سے روایات، واقعات، کسی کہانیاں گھڑ لیتے ہیں، ائمہ طہار کی طرف سے منسوب کرتے ہیں، افسانہ نگاری، ملمہ سازی کر کے واقعات بنا لیتے ہیں، اپنے مفاد و مطلب کی روایات گھڑ لیتے ہیں، اصل واقعات میں اتنا جھوٹ، مرچ، مسالے ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ محرم حرام میں نوحے، مراسی پنا، ذاکرین کو راہ دینے والے خطبات، جھوٹ، افسانہ نگاری، تصنع و ملبہ سازی، مرچ مسالے بھرپور انداز کے اندر ذاکرین جو ہے وہ معاملات کو اختیار کرتے ہیں۔ افسوس ان شیعوں کی دیکھا گیا ہے کہ کم علمی اور پیسے کمانے کی واہ ویلے اور واہ خطیب صاحب کی شہرتیں اور یہ سب ڈرامے بازیاں، غفلت، بے توجہی، اندھی اعتماد آ کر کچھ اہل سنت خطیب بھی ایز شیعہ ذاکرین کی نقل اتارتے ہیں اور واہ ویلا کماتے ہیں، سچ جھوٹ ملا کر مرچ مسالے بنا لیتے ہیں، افسانہ کربلا بیان کر دیتے ہیں، رونانے کے لیے، واہ پیسے کمانے کے لیے جھوٹی تقریرات کے اندر جھوٹے انداز کے روایات گھڑ لیتے ہیں۔ ہاں، تو توجہ دلانے کے لیے ان سے سوالات کیجئے، معتبر کتب کے حوالے پوچھئے، لیکن ان شیعہ ذاکرین
دین کو نہ تو کوئی حوالہ نظر آئے گا نہ کوئی دیگر معاملات نظر آئیں گے۔ اب ذرا دو قصے ملاحظہ فرمائیے۔ ایک یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں تو شیعہ جھوٹ گھڑ لیتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا الو نے میری ولایت کا سب سے پہلے انکار کیا، اس لیے اس پر لعنت برسی، یہی لعنتی پرندہ اس نحوست کی وجہ سے دن کو نہیں نکلتا، رات کو بیاباں ویرانوں میں رہتا ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ اب یہ بات کتاب بحر الانوار میں درج ہے۔ پھر دوسرا قصہ کہانی یہ نکلتے ہیں کہ شیعہ افسانہ نگار مکار جھوٹے امام حسین کے ماتم کو سوگواری کو بڑھانے کے لیے تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں الو بڑا بہترین عمدہ پرندہ ہے، یہ پرندہ پہلے انسانوں کے ساتھ رہتا تھا، لوگوں کے ساتھ کھایا پیا کرتا تھا، دن رات لوگوں کی آبادیوں میں گھومتا پھرتا تھا۔ جب لوگوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا تو یہ عاشق تھا، محب تھا پرندہ، تو امام حسین علیہ السلام کی سوگ و ماتم میں گم ہو گیا، لوگوں سے دور ہو گیا، سوگواری کرتے ہوئے بیان بازیاں دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ان کی جہالت کے انداز۔ پہلا جو واقعہ تھا وہ کتاب ان کی بحر الانوار کے اندر موجود ہے، اب یہ واقعہ ان کی اہل تشیع کی کتاب کامل الزیارات میں موجود ہے۔ اب کس پہ اعتبار کریں؟ لہذا یہ الو والا واقعہ درست نہیں ہے کہ وہ میدان کربلا میں آیا اور دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، اس سے پہلے یہ دن رات کو آتا تھا، لوگوں میں بیٹھتا تھا، گھومتا پھرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، یہ سب جائز نہیں ہے، یہ سب درست نہیں ہے۔ اب رہی بات ابو الحارث نامی شیر کی، یہ واقعہ بھی درست نہیں ہے۔ جو واقعہ درست ہے حدیث بخاری و مسلم میں آیا اس کو میں آپ کے ساتھ کوٹ کرتا ہوں، شیئر کرتا ہوں۔ اس واقعے کو امام حاکم فرماتے ہیں یہ صحیح ہے، صحیح اسناد کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے، اور بخاری کے اندر بھی اس واقعے کو رقم کیا گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں سمندر میں ایک کشتی پر سوار ہوا، وہ کشتی ٹوٹ گئی، میں اس کے ایک تختے پر سوار ہو گیا، اس سے مجھے ایک ایسی جگہ پھینک دیا جو شیر کی کچھار تھی، وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ شیر سامنے سے نکلا اور اس نے مجھے دھاڑا، اور میں نے کہا کہ اے ابو الحارث یہ شیر کی کنیت ہے۔ حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ یہ شیر کی کنیت ہے، اور اسی واقعے کو شیعہ کوٹ کرتے ہیں بھئی وہ بچپن والا واقعہ تھا، حالانکہ وہ احادیث شریف میں واقعہ اس کی اصل ہے ہی نہیں ہے۔ میں سفینہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شیر سے انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو اس نے فوراً اپنا سر خم کر دیا اور مجھے سر سے اشارہ کیا، کندھے سے اشارہ کیا، وہ اس وقت تک مجھے اشارہ اور رہنمائی کرتا رہا جب تک اس نے مجھے صحیح راہ پر نہ ڈال دیا۔ پھر جب اس نے مجھے صحیح راہ پر ڈال دیا تو وہ دھیمی آواز میں غرایا، سو مجھے کہنے لگا کہ اب میرا یہاں تک راستہ تھا، آپ صحیح راستے جا چکے ہیں۔ اب غور فرمائیں، یہ حدیث شریف کے اندر واقعہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو من گھڑت قصے کہانیاں یوٹیوب پر وائرل ہیں اور جناب ان کو ہزاروں نہیں لاکھوں ویور دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے جی واقعہ تھا، اللہ کے بندو تھوڑا غور فرماؤ۔ ہمیں کوئی بات ملے، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ایک اندر فیصلہ ہے کہ ایمان والو جب تک تمہارے پاس کوئی بات پہنچے اس کی تصدیق کر لو۔ یار ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے گھر کے ساتھ محلے میں کوئی نہ کوئی مسجد ہے، وہاں امام صاحب ہیں، عالم دین ہوں گے، آپ ان سے پوچھیں قاری صاحب، لاما صاحب، مفتی صاحب یہ واقعہ ہمیں سنا ہے کیا درست ہے؟ نہ اس کی تائید، نہ اس کی ہم کوئی خبر لیتے ہیں، نہ تصدیق کرتے ہیں، بس واہ 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 واہ۔ اب آتے ہیں ابو الحارث نامی شیر والے واقعے کی طرف۔ تو شیعہ حضرات کی کتب جو ہے بحر الانوار اور کامل الزہرا میں ہے کہ ان کے جو امام تھے جنہوں نے یہ کتاب لکھی وہ لکھتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحفہ دیا، وہ شیر تھا۔ وہ شیر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مسجد نبوی شریف تک گھر تک آتا جاتا، اور پھر جب آپ نماز پڑھتے تو باہر مسجد میں کھڑا رہتا اور آنے جانے والوں پر دھاڑتا۔ تو کسی ایک نے شکایت کی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیر دھاڑتا ہے، کسی کو نقصان پہنچائے گا؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو تو یہ نظر نہیں آئے گا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں چھوڑ آئے۔ جب امام علی مقام میدان کربلا میں شہید ہوئے، وہ شیر وہاں سے نکل آیا، اس شیر نے آپ کو پہچان لیا تو اس نے جناب ساری یزیدی فوجوں کو آگے لگا دیا۔ تو لہذا ایسا کوئی واقعہ احادیث شریف کے اندر موجود ہی نہیں ہے، اس کی اصل ہے ہی نہیں ہے۔ اب جو بندے جناب صرف ایک یوٹیوب پر سبسکرائب حاصل کرنے کے لیے، ویور حاصل کرنے کے لیے غلط سٹوریاں بیان کر رہے ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے یار اللہ کا خوف کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا اب حیا کرو۔ کیوں ایسی باتیں جو قرآن شریف میں، احادیث شریف میں، صحیح تاریخ کی کتب کے اندر ہے ہی نہیں، آپ لوگ اسے بیان کیوں کرتے ہیں؟ اسے جناب ٹائٹل دے کے اپنا جناب وہاں ویلے کمانے کے لیے چند سکوں کی خاطر یار ایسا تو نہ کرو۔ ارے اللہ کے بندو کچھ کو خوف کرو، ہمیں نہ اللہ کا خوف ہے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حیا ہے، بس ویسے ہی چند سکوں کی لالچ میں جناب ویڈیو بنا لیتے ہیں، اوپر جناب تھیم لگا دیتے ہیں اور ویڈیو وائرل ہو جا رہی ہے، اور ویسے ہی سننے والے لوگ ہیں انہیں بھی نہیں پتا بھئی ہم اس کی تصدیق ہی کر لیں، کسی عالم دین سے پوچھ لیں، کسی سینئر بندے سے ہی پوچھ لیں، نہ جی نہ، پھر جناب اس کے کمنٹ دیکھیں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا کہنے جناب۔ ارے اللہ کے بندو کچھ تو خوف کرو۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے
کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، ٹکڑوں میں بٹ گئی امت رسول کی، ابو بکر سے کچھ آئینائے صدیق و صفا لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمانوں پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقش اٹھا کے لا، گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے، عثمان سے زاویے ذرا شرم و حیا کے لا، یورپ میں مارا نہ پھر گدائے علم، دروازہ علم سے یہ خراج جا کے لا، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، کرنا ہے اپنے آپ کو آراستہ اگر کردار اپنے سامنے سب اولیاء کے لا، یہ جنگ کفر و حق ہے اگر تجھ کو جیتنی، ہر نوجوان کو قاسم و طارق بنا کے لا، سجدوں میں گڑ گڑا یا محمد کے پیر پڑ، سجدوں میں گڑ گڑا یا محمد کے پیر پر جا اور جلد رحمت حق کو بلا کے لا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دیکھتے رہیے ون اسلامک ٹیچ چینل۔ جزاکم اللہ خیرہ۔